نایاب ٹوٹکے۔ جن کو سانس کا مسئلہ ہو وہ لسوڑے کھایا کریں۔ ناف میں چکوترے کا رس نکال کر ڈالنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو تو گیندے کا تیل لگا لیا کریں۔ کمر میں درد کا مسئلہ ہو تو عرق گلاب کو کمر میں لگا کر سویا کریں۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ کلائی میں درد کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتے کلائی پر باندھ کر سویا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کے کسی حصہ پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن پر گرمی دانے نکل آئے ہیں تو سرسوں کا تیل لگا کر گرم کر کے لگانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وزن بڑھ رہا ہو تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پیا کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی جوتا خریدیں شام کے وقت خریدیں، اس وقت پیر اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں جس سے ناپ پورا ہوتا ہے۔ اگر زکام کا مسئلہ ہو تو زکام کی دوائی نہیں لینی چاہیے، اس سے کینسر کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کی تیز لائٹ کو دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کم ہوتی ہے۔ صبح سو کر اٹھیں تو ناک کو پکڑ کر پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ برف کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ پانی گرم کر کے نہانے سے بدن پر برس کے دانے نکل آتے ہیں۔ روئی کو پیٹرول میں ڈبو کر آئینہ صاف کرنے سے فوراً صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں چیونٹیاں بہت ہیں تو چیونٹیوں والی جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دیں، چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ریشمی کپڑوں کو دھوتے وقت ابلے ہوئے آلو کا پانی استعمال کرنے سے کپڑے محفوظ رہتے ہیں۔ کمرے میں کلونجی جلانے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چند پتے دھنیا چبانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ یہ تھے بے شمار ایسے ٹوٹکے جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے اور ان کے نقصانات بھی کوئی نہیں ہیں۔ آپ ان کو آسانی سے جو مرضی شخص ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ خود بھی استعمال کریں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اپنے جاننے والے کو بھی یہ بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔